الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سورہ یونس آیت نمبر 90 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ و جناب ہارون انہوں نے جو دعا کی اس کی استجابت کو ذکر کیا گیا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر وہ ڈوب گیا، غرق ہوا سمندر میں، اور موسیٰ علیہ السلام و لشکر موسیٰ علیہ السلام وہ نجات پا گیا۔ نجات سنن الہی میں سے ایک سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ادھر لفظ سنت سے مراد معاشروں کے اوپر حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے۔ نجات اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی واقع کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس جگہ پر ہم آشکار دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہاں پر جاری ہوئی ہے۔ لہذا اس سنت الہی کے تحت جناب موسیٰ و ہارون ان کی جہاں دعا پوری ہوئی ہے وہاں سنت الہیہ کے تحت یہاں پر اجرا بھی ہوا ہے، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ مومنین کو اللہ نجات دیتا ہے، اور ان مومنین کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، چاہے باغی حضرات ہوں، چاہے منافق حضرات ہوں، کافر اور مشرک ہوں، جو بھی مومنین کے مقابلے میں آئے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس قانون کے تحت ہلاک اور برباد ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس معنی کو تھوڑا توجہ سے لیں، کیونکہ اسی جگہ پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ و جناب ہارون انہوں نے جہاں دعا کی وہاں پہ استجابت کے اعتبار سے بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، سنتا ہے۔ وہ ابھی زبان پہ نہیں آتی، دل کے اندر ابھرتی ہے تو جان لیتا ہے۔ وہ دل میں نہ ابھرے، غیب کی وجہ سے تب بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے سینے پہ کیا ابھرے گا۔ عالم الغیب والشہادہ ہے، عالم غیب، جہان غیب بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جہان خلق و شہادت بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی شے اس سے پوشیدہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہر شے سے اس کے وجود سے زیادہ نزدیک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ایسا نزدیک ہے کہ جس کو ہم داخل بھی ہے لیکن اشیاء میں داخل کی طرح نہیں، خارج بھی ہے لیکن اشیاء سے خارج کی طرح نہیں۔ جس طرح ایک شے دوسری شے میں داخل ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ربط مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح ایک شے دوسری شے سے جدا ہوتی ہے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شے سے جدا بھی نہیں ہے۔ اس کا تعلق اور ربط ہے ہر مخلوق کے ساتھ، ہر قسم کی مخلوق کے ساتھ تعلق اور ربط ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایک پست چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق نعوذ باللہ ہونے کی وجہ سے وہ پستی کی طرف ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، یہ دعاؤں میں کلمات بھی ہیں کہ وہ پستیوں میں بھی عالی ہے، اور علو ہو جائے تو پست چیز اس کی ملکیت اور اس کی مملکت سے باہر نہیں ہے۔ ایسا بلندی بھی نہیں ہے کہ پستی وہ اس کی قدرتوں سے باہر ہو جائے، اور ایسی پستی بھی نہیں ہے کہ علو کی نسبت نہ دی جا سکے۔
نہ وہ اشیاء میں داخل ہے نہ اشیاء سے خارج ہے، وہ اشیاء میں ہے لیکن داخل ہونے کی طرح نہیں جیسے ایک شے داخل ہوتی ہے، وہ اشیاء سے خارج ہے لیکن ایسے نہیں کہ جیسے اشیاء اس میں اشیاء ایک شے دوسری شے سے خارج ہوتی ہے۔ یہ صفات فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہمارے علم میں آتی ہیں، روایات نے اسے بیان کیا ہے، عرفاء نے مکاشفات میں اس کو درک کیا ہے، اس بات کو مکاشفات میں اس کو درک کیا ہے۔ یہ وہ علوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجتوں کو عطا کیا، ان حجج الہیہ سے ہم تک پہنچے۔ توحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اس میں یہ روایات موجود ہیں۔ بہرحال اس موضوع کی طرف ہم آ جائیں کہ مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جدا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جب ہم لفظ جدا بولتے ہیں تو ایک جسم دوسرے جسم سے جڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، صحیح ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقرب من حبل الورید، حبل الورید کیا مراد؟ یعنی تمہارے وجود سے نزدیک تر ہے، تم اپنے وجود سے اتنے قریب نہیں ہو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے وجود سے قریب تر ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم تو اپنے وجود کی گہرائی میں اپنا ایک احساس کرتے ہیں، ہم سے بھی قریب تر ایک ذات، اس لیے وہ ذات ہے جیسے دعاؤں میں بھی ہے جو قریب ہوتے ہوئے بھی بعید ہے، بعید ہوتے ہوئے بھی قریب ہے۔ یہ متضاد صفات فقط اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دی جا سکتی ہیں، اس کے ذریعے سے منزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ نہ وہ جسم ہے، نہ وہ مخلوق کے مشابہ ہے، نہ وہ مخلوق جیسا ہے، نہ مخلوق سے تشبیہ اسے دی جا سکتی ہے، نہ مخلوق کی صفات اس کے اندر متصور کی جا سکتی ہیں۔ وہ عالی اور بزرگ ہے ان چیزوں سے، اور یہی ہمارے ہاں معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تشبیہ دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو ابھی سائنس نے بہت ساری چیزیں ثابت کر دی، ورنہ یہ جو وہابی سوچ ہے وہ تو اسے بھی شرک کہہ رہی ہوتی۔ جیسے یہ جب لاؤڈ سپیکر آیا اور اس سے اذان دینا شروع کی تو انہوں نے فتویٰ کیا دے دیا لاؤڈ سپیکر کا استعمال حرام ہے، رسول اللہ نے تو کوئی نہیں کیا تھا، تو اسے کہ رسول اللہ کے دور میں تو تھا ہی نہیں، یہ ایک اور بدعت ہو گئی، جو رسول نے ایجاد کیا تم نے کیسے ایجاد کر دیا؟ پھر تھوڑی عقل ان کی ہوش ٹھکانے آئی تو انہوں نے کہا نہیں لاؤڈ سپیکر میں اذان ہو سکتی ہے۔ پھر کہا اگر ایک ملک سے یہ کوئی قائل ہو جائے، ایک ملک سے دوسرے کسی ملک یا ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں کوئی گفتگو کر لے اور کوئی یہ بات کا دعویٰ کرے، وہ شرک اس نے کیا۔ یہ بھی کہتے ہیں اہل حدیث طبقہ، اہل حدیث طبقہ یہ گفتگو آپ ان سے کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آلات کے ذریعے تو شرک نہیں ہے۔ پہلی بات ہے ان سے کہ یہ کون سی قسم ہے شرک کی؟ وہی عمل انجام پا جائے آلات کے ذریعے سے تو شرک نہیں ہے، کیا پتہ اندر شرک ہی کر رہا ہو وہ۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں آلات کے بغیر اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ادھر فلاں کو پکارا ہے کہ میری مدد کرو تو فلاں شخص جو ہے فلاں بر اعظم میں میری مدد کے لیے متحرک ہوگا کرے گا، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ سے پوچھیں کیسے شرک ہے؟ کیونکہ وہ آگے سے سوال کرتے ہیں وہ کسی آلے کے ذریعے سے اس تک پیغام پہنچائے گا، ہم کہیں گے نہیں یہ تو نہیں، ٹیلی فون کے ذریعے نہیں اس نے پہنچایا، کہتے ہیں پھر شرک ہے۔ کیسے شرک ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ کس نے کہا اللہ کی صفت ہے؟ کہ غیب کا وہی علم رکھتا ہے۔ اس نے یہ کس نے کہا یہی غیب ہے؟ کیونکہ اپنی تعریف ادھر سے اپنے طور پر یہ مخلوق سے مشابہ اللہ کو کرتے ہیں۔ اب ہم بالفرض کرتے ہیں جیسے آئنسٹائن، یہ نیوٹن سے آگے آئنسٹائن آیا، آئنسٹائن نے آ کے تھیوری دی اور اس نے کہا کہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے، میٹر مادہ کیا ہو سکتا ہے؟ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کا جسم کیا ہے؟ میٹر ہے یا نہیں؟ شک میں نہ رہے کہ ہے میٹر ہی ہے، مادہ ہی ہے، صحیح ہے، مادہ ہے۔ روح نفس آپ کا جدا ہے، جسم جدا ہے نا، ربط ہے دونوں میں، تعلق اندر نہیں ہے آپ کے، ربط و تعلق ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میتھمیٹیکلی ثابت کیا اس نے، 100 سال پہلے ثابت کر چکا ہے وہ
اس نے جو تھیوریز دی تھیں میتھمیٹیکلی وہ بہت ساری آج کے دور میں ثابت ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک یہ والی پریکٹیکلی طور پہ ثابت نہیں ہوئی۔ سائنس کی دنیا میں اگر کیلکولیشن اور میتھمیٹیکلی ثابت ہو جائے وہ تھیوری قبول ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے قبول کر لینا چاہیے، لیکن اس کی پریکٹیکلی فارم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہی سامنے آتی ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میٹر جو ہے وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور انرجی میں تبدیل ہو تو نور کی رفتار سے نور 1 سیکنڈ میں کتنے کلومیٹر طے کر سکتا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر۔ 1 سیکنڈ میں کتنے کلومیٹر؟ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں۔ 1 لاکھ سے بھی کم ہے پوری دنیا۔ پوری دنیا کتنے کلومیٹر ہے کل؟ 1 لاکھ سے بھی کم ہے۔ تو آپ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے یا نہیں جس دن یہ ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی؟ صحیح ہے؟ ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جب ہو جائے گی نا پھر کہیں گے یہ شرک نہیں ہے، کہیں گے اب شرک نہیں ہے، پہلے تھا شرک۔ یہ ایک نئے طرز کا شرک آیا ہے کہ کسی زمانے میں ہوتا ہے مستقبل میں نہیں ہوتا۔ جیسے انہوں نے رکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، اب خود سے ایک تفسیر کرتے ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں نہیں دنیا کے اندر شرک ہے۔ کہ کیا شرک ہے؟ کہ برزخ میں رہنے والے کو پکارو، یہ شرک ہے اور واجب القتل ہے۔ اگر دنیا میں رہنے والا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں، ہم کہیں گے یا وجیہن عند اللہ، کہ آپ کا یہ رسول اللہ کے پاس بہت مقام ہے بلند، اشفع لنا عند اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہماری شفاعت فرما دے۔ شفاعت یعنی ممکن ہے کہ تکوینیات میں، ممکن ہے تشریعات میں شفاعت سے مراد ہے گناہوں کا دھل جانا، یعنی اللہ تعالی مغفرت فرما دے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تکوینیات میں شفاعت سے مراد ہے کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اچھا ان سے پوچھیں کہ اس دنیا میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کہہ دیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہ شرک ہے؟ کہتے نہیں یہ شرک نہیں ہے۔ اچھا وہ برزخ میں ہو تو پھر کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم فقط و فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو میں نے کہا یہ تو دنیا میں بھی آپ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے یا نہیں؟ جب رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے رسول آپ میری مدد کریں، تو یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں جاری ہو رہا؟ ہم تو کہتے ہیں ہم فقط و فقط اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن دنیا میں تو ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں۔ کہتے نہیں دنیا میں ایک دوسرے سے مانگے تو شرک نہیں ہے۔ تم سے کہ یہ شرک کی کون سی نوعیت ہے؟ دنیا میں ہو تو شرک ہے، وہ بندہ برزخ چلا جائے تو شرک نہیں ہے۔ شرک زمانوں کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، شرک جو ہے جہانوں کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، یا شرک ہر جگہ ایک ہی مقولہ رہے گا، ہر جگہ پہ ایک ہی انداز اس کا رہنا چاہیے؟ یہ ہے مخلوقات سے تشبیہ دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اجل ہے، اعظم ہے، عظیم تر ہے۔ اگر اس کے فقط و فقط اس سے مدد مانگنا وہ دنیا میں بھی جاری ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے کہ اس بندے نے میری مدد کی ہے اور اس جگہ پر اللہ کی قدرت سے، اس کی مملکت سے باہر رہ کے اس نے مدد کی، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام سے باہر رہ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا، دنیا میں بھی شرک کہلائے گا۔ اسی طرح برزخ میں ہماری آوازیں پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی؟ کہا کہ برزخ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رکاوٹ ہے، اگر رکاوٹیں ہوں تو آواز نہیں پہنچتی بالکل، یا رکاوٹ اس طور پہ ہے کہ میں جس طرح جسمانی طور پہ آپ ایک دوسرے سے ہم معاملہ کرتے ہیں، اس عنوان سے رکاوٹ ہے کہ اس کو انسان آنکھوں سے نہیں اس جہان کو دیکھ سکتا۔ کس نے کہا کہ کون سی رکاوٹ ہے؟ کس طرح سے آپ کو پتہ ادھر تک باتیں نہیں پہنچتی؟ اگر کل کو ٹیکنالوجی ثابت کر دے پہنچتی ہے، پھر کیا کہیں گے؟ ہاں وہ پہلے والے باطل تھے، شرک نہیں تھا۔ اور جو گردنیں اڑائیں انہوں نے اس شرک کہہ کے افراد کو متہم کیا، کفر کے فتوے لگائے، اب کیا ہے؟ بس یہ ایک ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ مخلوق سے اللہ کو تشبیہ دینا۔ یہ جو ہم واقعات پڑھ رہے ہیں اس میں ان دو اعتبار سے ہمارے لیے اہم نقطے
کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ بیان کرنا مقصود تھا۔ ایک طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر بیان کی جا رہی ہے، اللہ نے مومنین کے لیے تدبیر قرار دی ہے، ان کے لیے اللہ نے حجت کو اتارا، حجت کے اتارنے کے بعد اللہ نے انہیں نجات کی طرف بڑھایا، تدبیر الہی ہے، ان کی تربیت اللہ نے کی، ان تک تعلیم اللہ نے پہنچائی۔ اب کیسے پہنچائی؟ یہ ہمارے پاس اس جگہ پہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ہارون علیہ السلام کے ذریعے۔ قرآن ہمارے لیے سبب بن رہا ہے، لیکن تعلیم دینے والی ذات کون ہے حقیقت میں؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک طرف سے یہ سلسلہ ہے جو تدبیر الہی ہے، فعل الہی ہے، اللہ کیا کر رہا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ قرآن کی آیات دیکھیں، ان آیات میں پہلے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اور وہاں پہ اللہ کے کرشمے دیکھیں۔ عصا پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے، اگلے بھی وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں تو نہیں خالی بنی تھیں، لفظ کیا ادھر وارد ہوا قرآن کی آیات میں؟ ثعبان، بڑے سانپ کو کہتے ہیں، بڑے سانپ کو کہتے ہیں۔ ڈر گئے سارے کے سارے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سب کو کھا گیا۔ اب سب کو کھا گیا تو اب حیران پریشان کیا کریں ہم؟ یہ فعل الہی، قدرت الہی۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ ان کو حکم دیا کہ اپنے شہر میں گھر بناؤ، قبلہ قرار دو، نماز قائم کرو۔ یہ تدبیر الہی، تعلیم الہی، ہدایت الہی، فعل الہی۔ ادھر سے فرعون اپنی تدبیر کر رہا ہے، ملا کہتے ہیں کہ قتل کیوں نہیں کرتے؟ اے فرعون، تو نے انہیں چھوڑا ہوا ہے موسیٰ اور ہارون کو تاکہ یہ تیری زمین پہ فتنہ برپا کریں؟ وَنُقَتِّلْ، ہم تو انہیں پکڑ پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ باب تفعیل میں نقتل کا مطلب کیا بنتا ہے؟ جب قتلہ کو اس میں لے جائیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، جیسے کہ سورہ اعراف میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ہم تو انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے، اب ہمیں موقع تو ملے انہیں۔ یہاں پہ ان کی تدبیر ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ ان کی تربیت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب اس جگہ پہ اسی واقعے کی جہت میں آپ دیکھیں 3-4 جگہوں پہ قرآن میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم ہر جگہ سے اس واقعے کو پڑھیں گے۔ ہر واقعے میں ایک الگ صفت کو اجاگر کیا گیا ہے، ہر واقعے میں ایک الگ صفت کو اجاگر کیا۔ اس آیات جو ہم سورہ یونس میں پڑھ رہے ہیں، کس صفت کو اجاگر کیا گیا ہے؟ کیا تھی آیت جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں؟ آیت نمبر 84 84 نمبر آیت میں کیا پڑھا ہے؟ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ پھر انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فقالوا علی اللہ توکلنا، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ ملاحظہ کیا کہ کون سی صفت یہاں ابھاری جا رہی ہے؟ توکل کی، لیکن ایمان اور اسلام کے ہمراہ۔ ہر جگہ پہ اسی طرح سے ہے، ایمان اور اسلام کے ہمراہ یہ صفات پیدا کرنا ضروری ہیں، ورنہ مومن کامل نہیں ہے۔ یہاں پہ توکل کا امتحان ہو گیا۔ اب جب وہ بھاگے ہیں، فلما تراءى الجمعان، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو وہاں پہ اب یہ بھاگے، سامنے آگے دریائے نیل، سمندر آیا سامنے سمندر۔ تو یہ ابھی تک سمجھ رہے تھے کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس طرف جاؤ، ہم جیسے ہی پہنچیں گے۔ روایت میں وارد ہوا، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول روایت ہے، تفسیر کی کتب میں، تفسیر قمی اور دیگر کتب میں، اس میں یہ وارد ہوا ہے کہ وہ جب گئے پہنچے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے جیسے ہی پہنچیں گے راستے بن جائیں گے، جیسے ہی پہنچیں گے راستے بن جائیں گے، چلے جائیں گے۔ ادھر کوئی راستہ ہی نہیں بنا۔ توکل کا امتحان ہوا یا نہیں؟ انسان اپنے وجود میں جس شے کا دعویٰ اپنے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا امتحان ایک قرار دے گا۔ کوئی کہے گا کہ نہیں میں تو بڑا نمازی ہوں، امتحان میں مبتلا کرے گا۔
کوئی کہے گا نہیں میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں، ایسے خطرے میں ڈالے گا کہ جہاں پہ اس کے سامنے صرف دو راہیں ہوں۔ عدم توکل میں نجات نظر آ رہی ہوگی، اور توکل میں دل کی دھڑکن تیز بنتی نظر آ رہی ہوگی۔ جیسے ان کے لیے سمندر کے قریب پہنچے تو روایت میں لفظ ہے انہوں نے کوسنا شروع کر دیا، اے موسیٰ تو نے ہمیں ہلاک کیا ہے، تو پکڑ کے ہمیں ادھر لے کے آیا ہے، ویسے ہم تیری باتوں میں آ گئے، اب کون بچائے گا ہمیں ادھر کس نے نجات دینی ہے؟ قرآن نے تو صرف اشارہ کیا کہ قال اصحاب موسیٰ نحن مدرکون، کہ ہم پکڑے گئے۔ تو روایت نے بیان کیا کہ ادھر انہوں نے تانا تشنی شروع کر دی کہ کہاں، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا کلا، کیسے پکڑے گئے، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، کہاں ہے تمہارا توکل، کلا ان معی ربی سیہدینی۔ یہاں پہ ہمارے لیے نکات ہیں، زندگی کے گزارنے کے نکات ہیں۔ انسان ایک اپنی پلاننگ خود کرتا ہے، میں یہاں پہ یہ کام کروں گا تو اس طرح سے ہوگا، فلاں جگہ گھر لوں گا، وہاں پہ بیوی بچے لے آؤں گا، اس طرح سے پھر آگے ہمارے دن گزریں گے، اور پھر میں سارا جب کچھ سیٹ ہو جائے گا تو پھر میں صحیح پڑھائی شروع کر دوں گا، پھر میں ایسا نہیں کروں گا کہ یہ کھو جائے، صرف پڑھائی صحیح کروں گا۔ اور جیسا سیوطی میں شعر بھی آتا ہے کہ علام علی لوٍ ان کنت عالما باذناب لوٍ، اذناب اللو، کہ میں ملامت ابھی تک اپنے اوپر کر رہا ہوں۔ کس چیز کی ملامت کر رہا ہوں؟ کہ ایک دفعہ زندگی میں کہا تھا اگر یہ ہو گیا تو تب یہ کروں گا۔ کہتے ہیں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اگر کہنے کے کتنے گناہ ہیں جن کو بھگتنا پڑے گا مجھے، اگر کہنے کے کتنے زیادہ خطرناک نتائج ہیں جن کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا، لم تفتنی اوائلہ، تو شروع میں یہ نقصان نہ میں نے اٹھایا ہوتا۔ کیونکہ انسان اپنے تدبیریں جب خود کرتا ہے نا تو اگر کرتا ہے، اگر میری تنخواہ اچھی لگ گئی نا تو حتماً میں اتنے آپ کو پیسے بھیجوں گا، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ سمجھنے اس نے کبھی بھیجنے نہیں ہیں، کیونکہ جب مال آتا ہے تو بہت ساری چیزیں لے کے آتا ہے۔ مال جب آتا ہے بخل لے کے آتا ہے، حرص ہے، لالچ ہے، حسد ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے آتا ہے۔ وہ بچ پائے گا ان سے تو ادھر کچھ بھیجے گا نا، ورنہ تو نہیں بھیجے گا وہ۔ یہاں پہ بھی آپ غور کریں، توکل ایک اس سورہ میں کس وصف کو اس واقعے کے ذریعے ابھارا گیا ہے؟ فعل الہی، کہ اللہ کی تدبیر کیا ہے، اور اللہ نے بتایا میری تدبیر پہ چلو، مجھ پہ توکل کرو۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، تم میری تدبیر پہ چلو گے تو میں نے دیکھو تمہیں باہر پار کرا دیا۔ آپ کے خیال میں کالطود العظیم، جب دو طرف پہاڑوں کی طرح موجیں در موجیں کھڑی ہو گئیں تو اصولاً قاعدتاً نیچے کیچڑ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے نا، ادھر سے کیسے گزرے پھر وہ؟ پھر اگر سمندر ہو تو یوں زمین سیدھی بنتی ہے؟ یہ سمندر کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا زمین کا گڑھا ہے، زمین کا بہت بڑا گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر جا کے یوں آپ جا کے باہر نکلیں گے، لہذا اس گڑھے کے نیچے جانا پڑے گا۔ اس لیے ایک وصف کو بیان کیا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ فعل الہی ہے، نجات کے لیے اللہ کا وظیفہ ہے کہ اس نے زمینہ فراہم کرنا ہے، نجات اس کی سنت ہے، مت گھبراؤ تم۔ اس لیے جو ہلکے ایمان والے ہوتے ہیں وہ یہ کہنے لگ گئے، وہاں پہ قوی ایمان والے اصحاب موسیٰ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں وہاں پہ موجود تھا، لیکن ایسے افراد تھے کہ کہاں مجھے لے آئے، کس جگہ پہ پھنسا دیے موسیٰ، ہم میں پہلے ہمت طاقت تھی نہیں، کیوں ہمارے اوپر ویسے ہی ایک بوجھ لا کے ڈال دیتے ہو، کیوں ہمارے لیے اس طرح سے تم نے ہلاکت کا سامان پیدا کیا، اس سے تو اچھا خاصا ہم رہ رہے تھے، اب ہمیں یہ گردنیں اڑیں گی تو کہاں سے تمہیں ہمیں بچانا ہے۔ انہیں اپنے بیوی بچوں کے گھر کی دنیا یاد آنے لگ گئی۔ تو یہاں پہ کہا کلا، اسی طرح یہاں پہ اللہ نے اپنے فعل یعنی فعل خدا پہ نگاہ رکھنی چاہیے ہمیں، فعل خدا پہ نگاہ ہے اس سورہ میں بیان کیا جا رہا ہے، فعل خدا پہ۔ موسیٰ تنہا تھے، پورا کا پورا ماحول تھا جادوگروں کا، اللہ نے نجات دی،
موسیٰ تنہا تھے اور سامنے سمندر تھا اور ایک بہت بڑا لشکر سامنے ادھر سے آ رہا تھا گردنیں اڑانے کے لیے، اللہ نے نجات دی۔ تو وہ اللہ کی ذات جو ان مومنین پہ مہربان تھی، تو ہم نے کبھی اپنے وجود پہ دیکھا وہ مہربان نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان نہ ہو ہمارے اوپر؟ فعل خدا پہ نگاہ رکھیں، فعل خدا پہ، اپنے فعل پہ نہیں۔ ہمارا فعل تو عدم توکلی ہے، ہمارا فعل وہ ناکارہ ہے، ہمارا فعل وہ بے دون تدبیر ہے، بے عقل، بے بصیرت، بے شعور، جتنے نام یہ دے سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر، اس پہ توکل۔ اسی طرح ایک اور وصف جو آگے سورہ میں بیان کیا گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے، کیونکہ اس حد تک ہم نے دیکھا کہ فعل خدا کیا نکلا؟ نجات، سنت الہی۔ وَجَاوَزْنَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، انسان کی زندگی میں مشکلات کے بہت سمندر آتے ہیں، اگر ان مشکلات کے سمندر میں خود تدبیر کرنے بیٹھ جائے کہ میں ہی منجی ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں نے ہی اپنے آپ کو مصیبت سے نکالنا ہے، پھر تو شکست کھا جائے گا۔ لیکن اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دے، توکل کرے، وہ اس سمندر سے اللہ اسے پار کرا جائے گا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، کہ جس طرح اللہ نے اس سمندر سے، اس مشکلات سمندر سے حقیقت میں نکالا، صرف پانی کے ایک بہاؤ کے اندر سے نہیں، وہ جو مشکل ان پہ پڑی ہوئی تھی وہ اللہ نے پار کرا دی۔ اسی طریقے سے انسان اپنے زندگی میں بحر مشکلات کا جو سامنا کرتا ہے، اگر توکل کرنے لگ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے بنی اسرائیل کو نجات دی اور پار کرا دیا، اسی طرح سے اس امت کے اوپر بھی اللہ رحمت و نعمت نازل فرما کے نجات عطا کرے گا۔ اس لیے فعل الہی پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرے واقعات میں وارد ہوا ہے صبر کا، صبر کرے، صبر۔ انشاءاللہ ہم اس واقعے کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وہاں پہ توکل کے ساتھ ساتھ توکل کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں پہ کس وصف کا تذکرہ ہے؟ صبر کا۔ لہٰذا وہ اہم اوصاف اللہ نے 3-4 جگہوں پہ اس واقعے کو رکھا اور ہر واقعے میں ایک جدا وصف کو تذکرہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اس لیے وہ وصف اگر ہم اپنے وجود میں قائم کریں تو اللہ کا وعدہ ہے، اس کی سنت ہے، وہ نجات عطا کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔